السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیعت عقبہ ثانیہ کرنے والوں کی فضیلت۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکہ مکرمہ میں رہے نبوت ملنے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد عکاظ، مجنہ اور موسم حج میں میدان منا میں لوگوں کے پاس ان کے ٹھکانوں پر جا جا کر ملتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ عکاظ اور مجنہ اس دور کی بڑی بڑی منڈیاں تھیں، یہاں لوگوں کی ریل پیل تھی، لوگ بہت زیادہ آتے تھے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے قافلے آتے تھے، اور ایک مبلغ کو لوگ چاہیے، افراد چاہیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے جاتے، ان کو دعوت دیتے، اور منا میں حج کے موسم میں منا میں لوگ یہاں جمع ہوتے، یہاں بھی آ کر لوگوں کو دعوت دیتے، اور فرماتے تھے کہ مجھے اپنے یہاں کون ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا، میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں اور اسے جنت مل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعض اوقات ایک آدمی یمن سے آتا یا مصر سے، تو ان کی قوم کے لوگ اس کے پاس آتے اور اس سے کہتے کہ قریش کے اس نوجوان سے بچ کر رہنا، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے خیموں کے پاس سے گزرتے، وہ انگلیوں سے ان کی طرف اشارہ کرتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یثرب سے اٹھا دیا اور ہم نے انہیں ٹھکانہ فراہم کیا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دین کے خداموں کو ٹھکانے دیتے ہیں، جگہیں دیتے ہیں، گھر مہیا کرتے ہیں، دین کے خداموں کی سہولیات مہیا کرتے ہیں۔ وہ تجار، وہ تاجر حضرات، وہ مخیر حضرات، وہ اپنا مال انویسٹ کرنے والے دین پر، مخلصین پر، محدثین پر، ائمہ ہدی، ائمہ تقیٰ پر، مساجد پر، مدارس پر، ان کی عظمت کو سلام۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، انہیں جنت الفردوس عطا فرما، جنہوں نے اپنا پیسہ تیرے مقدس دین کی سربلندی کے لیے لگایا، مساجد پر، مدارس پر، علماء پر، دینی کتب پر، خدام دین پر۔ اللہ اکبر۔ تو یثرب والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی تصدیق کی، چنانچہ ہم میں سے ایک آدمی نکلتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے قرآن پڑھاتے، اور جب وہ واپس گھر پلٹ کر آتا تو اس کے اسلام کی برکت سے اس کے اہل خانہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ یہ قرآن پڑھانا، یہ حدیث پڑھانا، یہ انبیاء کا مشن ہے، جو الحمدللہ دین کے خدام نے اس کو سنبھالا ہوا ہے، اور بڑی محنت سے، بڑے محبت سے، بڑے اخلاص کے ساتھ قرآن و حدیث کو لوگوں میں عام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور یہ سلسلے ہمارے شاگردوں میں، ہماری نسلوں میں قیامت تک جاری اور ساری رہیں۔ آمین۔ جب وہ واپس گھر پلٹ کر آتا تو اس کے اسلام کی برکت سے اس کے اہل خانہ بھی مسلمان ہو جاتے، حتیٰ کہ انصار کا کوئی گھر ایسا باقی نہ بچا جس میں مسلمانوں کا ایک گروہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ سب لوگ اعلانیہ اسلام کو زہر کرتے تھے۔ ایک دن سب لوگ مشورہ کے لیے اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑے رکھیں گے کہ آپ کو مکہ کے پہاڑوں میں دھکے دیے جاتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ مدینہ میں پلانگیں ہو رہی ہیں، یثرب میں پلانگیں ہو رہی ہیں۔ انصار کہ یار ہم جتنا جلدی ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں لے آئیں،
ادھر لوگ دھکے دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، کام کرنے نہیں دیتے۔ ہم کب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حال میں چھوڑے رکھیں گے کہ آپ کو مکہ کے پہاڑوں میں دھکے دیے جاتے رہیں اور آپ خوف کے عالم میں رہیں؟ چنانچہ ہم میں سے 70 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ کتنے خوش قسمت تھے یہ 70 صحابہ، اللہ اکبر، کتنے عظیم تھے یہ 70 صحابہ۔ یہ تھے مدینہ طیبہ کے وہ اولین مجاہدین، اولین صحابہ کرام، اولین جانثار، اولین وفادار، جو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشورہ دینے کے لیے آئے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم آپ کا خیال رکھیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایام حج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے۔ ہم نے آپس میں ایک گھاٹی ملاقات کے لیے طے کی اور ایک ایک دو دو کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جمع ہو گئے، یہاں تک کہ جب ہم پورے ہو گئے تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم کس شرط پر آپ کی بیعت کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے چستی اور سستی، ہر حال میں بات سننے اور ماننے، تنگی اور آسانی اور ہر حال میں خرچ کرنے، ہر حال میں خرچ کرنے، تنگی ہو آسانی ہو خرچ کریں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور حق بات کہنے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈرنے اور میری مدد کرنے اور اسی طرح میری حفاظت کرنے کی شرط پر بیعت کرو، جس طرح تم اپنی بیویوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو اور تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ پورے دین کا خلاصہ، میری حفاظت، میرے صحابہ کی حفاظت، میرے دین کی آبیاری، میری مدد، میرے دین کی مدد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ملے گا کیا؟ تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اور صحابہ اسی کے مشتاق تھے، ان کی یہی ہم اور غم تھا کہ ہمیں جنت ملے۔ چنانچہ ہم نے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ سیدنا اسعد بن زرارہ جو سب سے چھوٹے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے مبارک پکڑ کر کہنے لگے کہ اے اہل یثرب، ٹھہرو، ہم لوگ اپنے اونٹوں کے جگر مارتے ہوئے یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سمجھ لو کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال کر لے جانا، پورے عرب کی جدائیگی اختیار کرنا ہے، اپنے بہترین افراد کو قتل کروانا اور تلواریں کاٹنا ہے۔ اگر تم اس پر صبر کر سکو تمہارا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور اگر تمہیں اپنے متعلق ذرا سی بھی بزدلی کا اندیشہ ہو تو اسے واضح کر دو تاکہ وہ عند اللہ تمہارے لیے عذر شمار ہو جائے۔ اس پر تمام انصار نے کہا، اسد پیچھے ہٹو، واللہ ہم بیعت کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور کبھی ختم نہیں کریں گے۔ چنانچہ اسی طرح ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت عطا فرمائے جانے کے بعد کے وعدے اور شرائط پر ہم سے بیعت لے لی۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے صحابہ کرام، ڈٹ جانے والے، عزم و استقامت کے پہاڑ۔ پہاڑ کیا چیز ہیں؟ پہاڑوں سے بھی ہزاروں گنا پختہ تھے صحابہ کرام، جو بات کر لی ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ اکبر۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کی قسم، ایک ایک صحابی کی عظمت، استقامت اس قدر بڑی تھی کہ کروڑوں اربوں مسلمانوں کی عزم و استقامت کو جمع کر دیا جائے، شاید ایک بھی صحابی کی عظمت و استقامت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اتنے وہ جلیل القدر تھے، اتنے وہ اپنی بات پر پکے تھے۔ یہ حدیث حسن درجے کی مسند احمد 14653 ہے۔ اسے امام ابن حبان نے 7012 اور امام حاکم نے جلد 2 صفحہ 624 اور 625 میں صحیح کہا ہے۔ الحمدللہ۔
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے سینوں کو صحابہ کرام کی عظمت سے، ان کی محبت سے بھر دے۔ حضرات گرامی، یہ بیعت عقبہ ثانیہ، یہ 70 صحابہ کرام، انصاری صحابہ کرام، یہ مدینہ طیبہ سے ایسے وفاداروں کا گروہ اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا میرے پیغمبر کی مدد کے لیے، میرے پیغمبر کے دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی عام آبیاری کے لیے، کہ ہر مسلمان کے کندھوں پر انصار صحابہ کے احسانات ہیں، مہاجرین صحابہ کے احسانات ہیں۔ ہم ان کے احسانات کا بدلہ کبھی نہیں سر انجام دے سکتے۔ آئیں ان مبارک مقدس ہستیوں کی محبتیں اپنے سینوں میں پیدا کریں، سینوں کو صاف کریں۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔